بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ گزر چکا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ رمضان المبارک میں آپ نے جتنی بھی عبادات کی، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، ذکر و اذکار کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آج ماہ شوال کا پہلا جمعہ ہے، تو سب سے پہلے آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو اس مبارک دن کے صدقے دور کرے اور آپ پر اپنی رحمت کو موسلا دار بارش کی طرح برسائے، آمین۔ تو جمعہ کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنوں کا سردار دن کہا۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا، اسی دن حضرت آدم کو زمین پر اتارا گیا، اور اسی دن حضرت آدم کا وصال ہوا۔ جمعہ وہ دن ہے جس دن قیامت برپا ہوگی۔ تو آج ہم جمعہ کے دن کیے جانے والے 3 عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ جمعہ کے دن یہ 3 عمل کر لیتے ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اور یہ ماہ شوال کا پہلا جمعہ ہے، یہ اللہ رب العزت سے مانگنے کا دن ہے۔ اس دن آپ نے خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ جن میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اب وہ کون سے 3 عمل ہیں جنہیں آپ نے ماہ شوال کے پہلے جمعہ کو پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ان 3 اعمال کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کون کون سے فائدوں سے نوازے گا۔ سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جس وجہ سے بھی آپ پریشان ہیں، گھر کا جو بھی فرد پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ہر پریشانی کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا۔ اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو آپ کے گھر سے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اولاد، جو کہ بہت زیادہ آج کل معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کی نافرمان ہو چکی ہے، تقریباً 100 میں سے 70% ایسے بچے ہیں جو اپنے والدین کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو اس عمل کی برکت سے آپ اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے گا، اور آپ کے بچے آپ کے ایسے فرما بردار ہوں گے کہ لوگ آپ کے بچوں کی مثالیں دیں گے۔ اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو، دلی مراد کو، جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا، اور آپ کی تمام خواہشات کو پورا فرما دے گا۔ اب یہ چند ایک فوائد میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ اب یہ کون سے 3 اعمال ہیں اور ان 3 اعمال کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ سب سے پہلا عمل ہے دعائے یونس کا عمل۔ تو یہ تینوں اعمال شروع کرنے سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کر لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ لے، درود ابراہیمی پڑھ لے یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درود پاک کو پڑھ لیں۔ تو آپ نے کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد دعائے یونس، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعائے یونس ہے، بڑی مبارک دعا ہے۔ اس دعا کو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام ہمیں ان کلمات کے ذریعے نہ پکارتا تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ یہ اتنی مبارک اور بابرکت دعا ہے۔ اس کے علاوہ اس دعا کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اچانک اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں، آپ کا دل پریشان ہو چکا ہے، اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کریں کہ اس پریشانی سے نکل جائیں، تو اس پریشانی کے وقت بھی اگر آپ اس دعا کو بنا گنے کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو جیسے جیسے آپ اس دعا کو پڑھتے جاؤ گے، اللہ رب العزت تمہاری اس پریشانی کو اپنی رحمت سے ختم کرتا جائے گا،
اور پھر وہ پریشانی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں میرے بھائیوں، آج جمعے کے دن آپ نے اس دعا کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے۔ اب جو دوسرا عمل کرنا ہے آپ نے، یہ بھی بڑا مبارک عمل ہے۔ یہ عمل ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس دعا کا یہ اتنی مبارک دعا ہے، نبی پاک جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو وہ انہی کلمات کو ورد زباں بناتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو اللہ رب العزت آپ کی اس پریشانی کو فوراً اپنی رحمت سے ختم فرما دیتے۔ تو میری بہنوں میرے بھائیوں، اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے فوراً ختم فرما دے گا۔ تو اس دعا کی بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ اس دعا کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے، وہ عمل اتنا مبارک عمل ہے کہ ہر بندہ چاہے گا کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن جائے۔ ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو یہ جو تیسرا عمل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں، اگر آپ اس عمل کو ورد زباں بنا لیتے ہو، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہو، تو یہ عمل یقیناً آپ کو جنت میں داخل کروانے کا سبب بنے گا۔ یہ عمل یقیناً آپ کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا کر دے گا۔ یہ عمل یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ کا دوست بنا دے گا۔ یہ عمل یقیناً گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یہ عمل یقیناً آپ کی زندگی کو آسان بنا دے گا۔ یہ عمل یقیناً آپ کو دنیا کے بھی فائدے دے گا اور آخرت کے بھی فائدے دے گا۔ تو وہ عمل ہے استغفار کا عمل۔ یہ وہ عمل ہے جس کے پڑھنے والے کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے، اور اللہ رب العزت بڑے فخر سے فرشتوں کی محفل میں کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے آج مجھ سے صلح کر لی، میرا بندہ میری طرف لوٹ آیا۔ اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میری بہنوں میرے بھائیوں، استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں۔ آپ کو استغفار کی جو بھی دعا آتی ہے، آپ نے اس دعا کو کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور بالفرض اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ 3 عمل ہیں جو آپ نے ماہ شوال کے پہلے جمعہ کو پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں عمل پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے۔ اگر پریشان ہے تو پریشانیوں سے نجات کی دعا مانگو، اولاد نافرمان ہے تو اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگو، حاجت رواں ہے تو اپنی تمام حاجات کے لیے دعائیں مانگو۔ جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے، اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگو۔ آپ کی دعائیں 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا، اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں کو اپنی رحمت سے ختم کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک اعمال، یہ مبارک وظائف میری تمام بہنوں کو، میرے تمام بھائیوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔